بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل DGSP بائی مفتی کلیم اللہ خان کے سیشن سولوشن آف پرابلمس میں۔ آج کے اس سیشن کے اندر ہم ایک سوال کا یا ایک مسئلے کا جواب پیش کریں گے۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کا جو روزہ ہے اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کے بارے میں کیا مسئلے مسائل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کے روزے کی جو فضیلت بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلها، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس روزے کی برکت اور فضیلت سے گزشتہ ایک سال کے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے اور یہ ان کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ محرم الحرام کی صرف 10ویں تاریخ کا ہی روزہ رکھا جائے گا یا پھر اس کے ساتھ 9ویں تاریخ کا بھی رکھا جائے گا اور 11ویں تاریخ کا یا پھر رکھا جائے گا، یعنی 2 روزے رکھنے ہیں یا ایک بھی رکھا جا سکتا ہے۔ آج کل بہت سے لوگوں سے باتیں سننے میں آتی ہے چونکہ 9 تاریخ یا 11 تاریخ کو جو روزہ رکھنے کا حکم یا ہدایت تھی وہ اس لیے تھی کہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے، اور چونکہ آج وہ لوگ اس روزے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں اس لیے 10 کو بھی روزہ رکھا جائے یا 10 ہی کو رکھنا چاہیے۔ تو یہ بات تھوڑا تفصیل سے سمجھنی چاہیے۔ دیکھیے، یہ بات کہنا کہ آج یہودی اس روزے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ ہم ان کے پاس گئے نہیں ہیں، ہم نے ان کو چیک نہیں کیا ہے، ہم نے ان کے بارے میں جانا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے رکھتے ہوں، ہو سکتا ہے نہ رکھتے ہوں۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہودیوں کی مخالفت میں 9 تاریخ یا 10 تاریخ کا روزہ رکھنے کی ہدایت دی گئی تھی، اس لیے اولین ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ 2 دن کے روزے رکھے جائیں، 9 10 یا 10 11۔ لیکن اگر کسی وجہ سے انسان 9 کو روزہ نہ رکھ سکے، پھر 10 کو رکھ لے اور پھر 11 کو بھی نہ رکھ سکے تو اس کے روزے کا ثواب شاید اسے ضرور ملے گا، کیونکہ جو فضیلت ہے وہ 10 تاریخ کے روزے کی ہے۔ اس بارے میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی وہ یاد رکھنے کے لائق ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو عاشورہ کے روزے اس کی 3 شکل، 9 10 11 3 دن روزہ رکھا جائے، 9 10 یا 10 11 2 دن روزہ رکھا جائے، یا پھر صرف 10 کو روزہ رکھا جائے۔ 3 دن کے روزے سب سے افضل ہیں، دوسرے درجے میں 2 دن کے روزے، اور تیسرے درجے میں صرف 1 دن کا روزہ رکھا جائے۔ اور یہ جو فضیلت کے اعتبار سے 10ویں روزے کی جگہ یا اس کا درجہ تیسرے مرتبے ہے، اسی کو علماء نے مکروہ تنزیہ کہہ دیا ہے، ورنہ جس روزے کو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہو، اہتمام فرمایا ہو، اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مکروہ ہے یا ممنوع ہے، اس کو نہیں رکھا جائے۔ آپ کا اس سے متعلق کوئی کوشچن سوال ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور ہم تک پہنچائیے، انشاءاللہ ہم اس کے جواب کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم۔